بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو تحریر ہے اصل مفتی عبید اللہ صاحب کی طرف جو منسوب کر کے چلائی جا رہی ہے، ایک تو یہ تحقیق شدہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی بھی ہے یا نہیں. دوسری بات، یہ بات اگر فرمائی بھی ہے تو صحیح نہیں ہے. صحیح مسئلہ نماز کے سلسلے میں یہی ہے کہ جو پبلک مقامات ہوتے ہیں، اگر وہاں نماز پڑھنے کا آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے، مثلا پلیٹ فارم پہ آپ ہیں تو وہاں اگر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کسی دوسری جگہ جا کے پڑھ لیں. وہاں بھی موقع نہیں ہے تو ٹرین کے اندر جو ہے کسی کونے میں جا کے پڑھ لیں. وہاں بھی موقع نہیں ہے، اگر کسی بھی طرح سے کہیں بھی موقع نہیں مل رہا ہے تو تب بھی یہ مسئلہ ہے کہ تشبہ بالمصلین کیا جائے، نمازی والی صورت اختیار کر لی جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس حالت میں وہ بیٹھا ہوا ہے اسی حالت میں، مثلا وہ قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا ہے اور یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو جیسے بھی وہ پڑھ سکتا ہو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ لے، لیکن اس نماز کو بعد میں وہ قضا کرے گا. تو نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر. نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی نماز جو ہے قضا نہیں ہوئی ہے. جنگ وغیرہ کا جو موقع ہوا ہے صرف اس میں کبھی کبھار اس طرح کے واقعہ پیش آئے، مثلا غزوہ خندق کے موقع پر جب کہ بالکل جنگ ہو رہی ہے تو اس موقع پہ نماز قضا ہو گئی ہے، یا سوتے رہ گئے ہیں اس موقع پہ قضا ہو گئی ہے. ورنہ تو جنگ کے حالات میں بھی، جب جنگ ہو رہی ہو، اس میں بھی حکم یہ ہے کہ دو الگ الگ جو ہے ٹیمیں بنا دی جائیں، ایک مقابلہ کرتی رہے اور دوسری جا کے نماز پڑھ لے. پھر وہ جب فارغ ہو کے آ جائیں تو یہ جو لڑ رہے ہیں وہ جا کے نماز پڑھ کے آئیں. یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے. جنگ میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے گی جنگ میں بھی. جب جنگ کے دوران نماز پڑھی جائے گی تو پھر آج کل کہاں اس طرح کے حالات ہیں کہ جو ہے یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیا کریں، بعد میں قضا کر لیں. تو اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی. نماز کو پڑھا جائے گا، جیسے بھی آدمی پڑھ سکتا ہو ایسے پڑھے گا. اور اگر کسی بھی طرح سے نہیں پڑھ سکتا ہے تو نمازیوں کی کم از کم صورت اختیار کر لے گا اور پھر بعد میں اس نماز کو دہرائے گا.